اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ على سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کے اندر میں اور آپ پہلے سپارے کی اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 سے لے کر 141 تک ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ حالانکہ اس حال میں کہ وہ ربنا ہمارا رب بھی ہے، وَرَبُّكُمْ اور حقیقی طور پر تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلصون خالص کرنے والے ہیں، مخلص ہیں۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم بے شک ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور ان کی اولادیں، اصل کے اندر اسباط کہتے ہیں پوتوں اور نواسوں کے اوپر یہ لفظ لغت کے اندر بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مراد ان کی اولادیں ہیں جتنے ہی پیچھے نام گزرے ہیں۔ کانو تھے وہ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی یعنی عیسائی۔ قل کہہ دیجئے، اانتم کیا تم، اعلم زیادہ علم رکھتے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا ہے، ومن ازلم اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم، ممن اس شخص سے جو کتم چھپائے، شہادتن گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، عما اس چیز سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تلک امتن یہ ایک امت تھی، قد خلت تحقیق گزر چکی، لہا ان کے لیے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے وہ ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو کچھ تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس چیز کے بارے میں، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ تو ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی وہ آپ سے اور اہل ایمان سے جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جھگڑا کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ان کے اعتراضات اللہ رب العالمین نے اپنی کلام مبارک کے اندر وقتاً فوقتاً جا بجا نقل فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان میں سے ایک یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے بیٹا تصور کیا کرتے تھے۔ یہودی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین نے تعلیمات نازل کی تھی ان کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہودی جب اپنا فیصلہ لے کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو تورات لے کر آتے تھے ساتھ، اپنی کتاب اس کے مطابق فیصلہ کروایا کرتے تھے، تو جب ان کے من مانی کے مطابق کوئی بات نہ ہوتی اس تورات کے اندر بھی تو وہاں پر ہاتھ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم تھا اس بارے میں، تو آپ فرماتے کہ یہاں سے ہاتھ اٹھاؤ اور دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔
اسی طرح جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے والا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ توحید کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 3 قسم کی جو ہے ان کے اوپر آپ کا ایمان ضروری ہے. ان میں سے پہلی توحید ربوبیت، اور دوسری توحید الوہیت، اور تیسری توحید و اسماء و صفات. تو ان میں سے آج بھی دنیا کے اندر 3 قسم کے گروہ ہیں اللہ رب العالمین کے ماننے کے لحاظ سے. ان میں سے پہلا گروہ جو واقعتاً جس طرح صحابہ کرام کا تھا اور آج تک ایک ایسا گروہ چلا آ رہا ہے جو اللہ رب العالمین کو اسی طرح حقیقی طور پر اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہے جس طرح اس کا ماننے کا حق تھا، کہ وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا بھی ہے، عبادت کے بھی لائق وہی صرف ذات ہے. اور کچھ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کی ذات کو تو مانا، جس طرح یہ یہودی اور عیسائی تھے. یہ کہتے تو تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہمیں پیدا کرنے والی ہے، لیکن شرک کی غلاظت ان کے اندر بھی موجود تھی. جس طرح جو ہے یہودی کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا عزیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح جو ہے عیسائیوں کے اندر بھی جو ہے شرک کی غلاظت پائی جاتی تھی. اور تیسرا وہ گروہ ہے جو ملحد جس کو کہا جاتا ہے. اور ملحد وہ ہوتا ہے جو سرے سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور جو ہے وہ گروہ جس کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی. اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بس اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کوئی آگے جو ہے قبر کے اندر عذاب نہیں ہے، قیامت کا دن کوئی برپا نہیں ہونا. یہ سارے ان کے نظریات اور سوچیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج کے دور کے اندر نہیں، خاص کر کے آج ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایسے جو ہے طلباء کرام ہیں. پچھلے دنوں کے اندر ایک سوال جو ہے ہمارے قاری صاحب بتا رہے تھے کہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نعوذ باللہ یتیم تھے، اور آگے اس نے جو ہے تصور جو پیش کیا وہ کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو یہ جملہ بھی اپنی زبان کے اوپر لاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے وہ کتنا عرصہ پہلے فوت ہوئے، یعنی کہ وہ آپ کی پیدائش کو ہی صحیح معنی کے اوپر تسلیم نہیں کر رہا کہ کیا وہ ان کی پیدائش ٹھیک تھی یا صحیح تھی یا غلط تھی. ایسے جو ہے سوالات اب لوگ جو ہے، اور اسی طرح کے لوگ وہ الحاد اور ملحد کے بھی شکار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا سرے سے ہی انکار کر دینا. اور آج کل ہماری یونیورسٹیوں کے اندر ایسے جو ہے طلباء کرام موجود ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اس کے بعد بس روح ختم ہوئی، اب وہی روح نئے انسان کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور یہ آج کے دور سے نہیں ہے بلکہ شروع سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. آپ جو ہے خلیفہ ہارون الرشید کے دور کا واقعہ ہم جو ہے درسی کتب کے اندر عربی مولانا بشیر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی وہ کتابیں ہیں عربی سکھانے کے لحاظ سے، تو ان کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے اندر ایک ملحد یہی اسی طرح کا انسان آیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا مجھے کوئی تعارف کرائے، پہچان کروا دے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. حالانکہ کلام پاک کے اندر تو واضح موجود ہیں، کئی ایسی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات واقعتاً موجود ہے اور یہ پوری کائنات کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، اسی کی تدبیر سے چل رہا ہے. تو وہ آدمی بھی اس وقت آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ہے عالم دین کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات ثابت کر کے بتا دے. تو اس وقت خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے اندر جو وقت کے امام تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے. تو انہوں نے جو ہے ان کو دعوت دی کہ آئیں امام صاحب، یہ آدمی ہے، اس کا سوال ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کروانی ہے، ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو نظام یہ سارے کے سارا چلا رہی ہے. تو جب وہ مناظرے کا وقت ہوا، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، تو وہ وقت آیا، دن آیا، تو اس وقت امام صاحب تھوڑے سے مناظرے سے لیٹ ہو گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو جب تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس پہنچے تو وہ آدمی کہنے لگا جس نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات کا مجھے کوئی ثابت کر کے دے دے، تو وہ کہنے لگا یہ آدمی میرے سے مقابلہ کرے گا، یہ میرے سے مناظرہ کرے گا جو اپنے وقت کی پابندی نہیں کر سکا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ
کیا وجہ بنی کہ آپ لیٹ ہوئے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے سفر کے اندر ایک دریا تھا، درمیان کے اندر سمندر تھا، جب میں اس کے کنارے کے اوپر پہنچا تو آگے کشتی موجود نہیں تھی، تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک درخت کٹا اور کٹنے کے بعد اس کے پھٹے بنے، پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی خود بخود وہ کشتی بنی اور وہ پھر اس سمندر کے اندر آئی اور پھر میں اس کے اندر سوار ہو کے یہاں پر آ گیا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میری عقل تو یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتی، میرا یہ ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اچانک خود بخود ہی ایک درخت کٹے اور پھر اس کے پھٹے بنے، پھر وہ کشتی بنے اور اس کے اندر آپ سوار ہو کر آ جائیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تیری اللہ تعالیٰ کی ذات یہیں سے ثابت ہوگی کہ اگر تیری یہ چھوٹا سا معاملہ تھا، تیری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ یہ خود بخود کیسے درخت کٹا، پھٹے بنے، پھر کشتی بنی، تو یہ پوری کی جو پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے، تیری عقل تسلیم کیسے کرے گی؟ یہ چھوٹی سی بات تیری عقل کے اندر نہیں بیٹھ سکی کہ خود بخود کیسے ہو گیا، تو یہ پوری کی پوری جو کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ تو وہی وہ لاجواب ہو گیا۔ اور اس نے واقعی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعتاً موجود ہے کہ ایک چھوٹی سی بات نے میری عقل نے اس چھوٹی سی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو یہ جو پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ خود بخود نہیں چل سکتا، واقعی کوئی ذات پیچھے موجود ہے جو اس کی چلا رہی ہے اور اس کے چلانے کے اندر کوئی کمی پیشی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہی چیزیں تھیں یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر بھی کہ ان میں سے ان تینوں چیزوں میں سے ایک گروہ ان کے اندر بھی موجود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تو تھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پیدا کرنے والی ہے، لیکن توحید الوہیت ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ عبادت کے اندر دوسروں کو بھی ساتھ لے آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کو بھی لے آیا کرتے تھے، شرک کی غلاظت بھی اپنے اندر لے کر آیا جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر پھر ان کو جواب دیا کہ ان سے کہہ دو کہ پھر اب آخری معاملہ یہی ہے ہمارا، اب ہم مزید آپ کے ساتھ بحث اور مباحثہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح آج بھی ہم اگر کسی آدمی کو سمجھاتے ہیں، کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتا پھر بھی ہم سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، تو آخری ہماری بات اور سٹیج یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں نصیب ہو، اور دیکھ لیں گے قیامت والے دن کون اچھا ہوتا ہے اور کون برے فیصلے کے اوپر آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو تم عمل کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالصتاً اس کی پوجا ہی کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی اس بات کو ذکر فرمایا جو پچھلی ہی چند آیتوں پہلے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی تھی کہ یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام یہ سارے یہودیت کے اوپر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ سارے نبی یعقوب علیہ السلام عیسائیت کے اوپر جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا حالانکہ اگر تاریخ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہودیت یعقوب علیہ السلام جو سب سے آخری ان کے اندر نبی ہیں، یہ نبی جو جتنے بھی ذکر ہوئے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے آخری نبی یعقوب علیہ السلام تھے، ان میں سے ان کے بعد بھی یہودیت سٹارٹ ہوئی ہے۔ یہودیت تو ان کے دور کے اندر بھی موجود نہیں تھی، عیسائیت تو اس کے بعد بھی جو ہے موسیٰ السلام کے بعد جو ہے عیسیٰ السلام جو ہے اس دنیا کے اندر نبی بن کر رہے ہیں، وہ تو ان سے بھی دور ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان سے کہا کہ تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ رب العالمین کی ذات علم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی کلام مبارک کے اندر تمہیں واضح کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یہ جتنے بھی نبی جن کو تم یہ دعویٰ ہے کہ یہ سارے یہودیت یا عیسائیت کے اوپر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیت اور عیسائیت کے اوپر نہیں تھے، تو تم زیادہ سچے ہو اپنی بات کے اندر، یا جو ذات تمہیں پیدا کرنے والی ہے وہ اپنی بات کے اندر زیادہ سچی ہے۔ انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات علم زیادہ رکھتی ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے پھر ان کی ایک بری خصلت کو یہاں پر ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کی بری خصلت کیا تھی کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ اس کے اندر ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد جو ہے انجیل کے اندر جو موجود تھا۔ اسی طرح یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر بھی یہ بشارت موجود تھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی کلام مبارک کے اندر بھی جا بجا نقل فرمایا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس گواہی موجود بھی تھی ان کی کتابوں کے اندر بھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس گواہی کو بھی چھپا دیا، اور چھپانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی انکار کر دیا اور ایمان نہیں لائے، کہنے لگے جو یہودی ہوگا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اگلی آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر ان کو ایک خلاصہ پیش کیا کہ اگر یہ یہودی اور عیسائیوں وہ نبی گزر چکے ہیں، ان کی جو سیرت تھی وہ تم نے اپنائی تو تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم جو ہے عیسیٰ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے فرقے میں سے تھے، تو ان کی نسبت تمہیں قیامت والے دن کام نہیں آئے گی۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ جو امتیں تھیں وہ گزر چکی ہیں، جو انہوں نے عمل کیے وہ ان کو ہی فائدہ دیں گی، تمہیں ان کی نسبت محض فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ جو تم عمل کرو گے، اچھے عمل کرو گے اس دنیا کے اندر، تو قیامت والے دن تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ نہیں تو محض ایک دعوے سے کہ ان کے ساتھ ایک لیبل اپنا لگا کر کیا تم کہو کہ ہم قیامت والے دن کامیاب ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور آج بھی جو ہے یہ آیت مبارکہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے رہنمائی ہے کہ میرے اور آپ کے جو عمل ہیں، ہم نہ کسی کے بارے میں سوال جواب دیں کہ کوئی جو عمل کر رہا ہے، ہاں ہم اسے منع کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے غلط کر دیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے رہے غلط، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم بھی اچھے عمل کریں گے تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا، کسی کی نسبت ہمیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور صحیح بخاری کے اندر واضح موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو محبت کا مرکز تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی فرمایا تھا کہ سلینی ما شئتی یا فاطمہ، اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اس دنیا کے اندر جو اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سوال کرنا چاہتی ہے، جو مانگنا چاہتی ہے، جو لینا چاہتی ہے، وہ اس دنیا کے اندر لے لو، قیامت والے دن میں ذرہ برابر بھی تیرے اندر نہ تیرے لیے نقصان کا اختیار رکھوں گا اور نہ تیرے لیے فائدے کا اختیار رکھوں گا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج الحمدللہ ہمارا پہلا سپارہ بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنایا، جو سنانے والے تھے اور جو سننے والے تھے، ہم کا سنانا بھی اور سننا بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور سننے کے بعد ہمیں ان آیات مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہم سے اگر کوئی جو اچھا بیان ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اگر اس کے اندر کمی پیشی رہ گئی وہ شیطان کی طرف سے تھی اور شیطان کے شر کی طرف سے تھی، تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہتر بتانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جو غلط ہے اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہماری مختصر سی حدیث مبارکہ ہے۔ تو آج کی جو ہماری حدیث ہے اس کے راوی ہیں وعن سلمۃ بن المحبک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو سفیان ہے، اور یہ بصری صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کس درجے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے کہ غزوہ حنین کے اندر یہ جنگ لڑ رہے ہیں، پیچھے سے ان کو خوشخبری آتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، اور فطری ایک تقاضا یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھر کے اندر اگر اس طرح کی ہمیں کوئی بشارت دے دے یا بتا دے، خبر دے دے، تو ہم خوشی سے جو ہے ہماری خوشی کے اندر دگنی ہو جاتی ہے ہماری خوشی۔ لیکن یہ اپنی بیٹے کی جو ہے خوشی سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جو میرے بیٹے کی مجھے خوشخبری ملی، اس سے مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج کی جنگ کے اندر جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دفاع کے اندر جتنے بھی میں نے تیر چلائے ہیں، ان تیر چلانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے اپنے بیٹے کی اس دنیا کے اندر آنے سے زیادہ۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر دے۔ دیکھ لیں صحابہ کرام نے اس محبت کے پورے معیار کے اوپر اترے ہیں۔ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے وہ محبت کا معیار اس کو پورے کے پورے اس کے اوپر اتر کر مجھے اور آپ کو دکھایا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی کلام مبارک کے اندر بھی فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تم ان صحابہ کرام جیسا، اور یہ صرف اس امت کے لیے آئیڈیل نہیں ہے صحابہ کرام کی ذات، بلکہ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر بھی میں نے اور آپ نے پڑھا تھا کہ پہلی امتوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی صحابہ کرام کی سیرت کو ان کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ یہ صحابہ کرام کی ایسی ذاتیں تھیں، ایسی پاک ہستیاں تھیں۔ تو یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دباغ جلود المیتتی، کہ اگر تم میں سے کسی کا جانور اس سے روح پرواز ہو جاتی ہے بغیر ذبح کیے، تو اس کے مردہ حالت کے اندر بھی اس کا چمڑا اگر اتار کر اس کو ہم دباغت کر لیں، رنگ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہورہما، اس کا رنگنا ہی اس کی طہارت اور پاکیزگی کا باعث بن جاتی ہے۔ جب آپ اس کو رنگ لیں گے، دباغت کر لیں گے، تو اس کے جو ہے وہ پاک ایٹومیٹکلی پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس چمڑے کو استعمال کے اندر لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔